بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو قیمتی سمجھو کیونکہ اللہ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ میری طلب سے میرے نصیب تک معاملہ میرے خدا کا ہے۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ بے شک سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ نماز تب سکون دیتی ہے جب تم سکون سے پڑھو گے۔ یا اللہ، میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، بس میری ہمت بڑھانے میں میرا ساتھ دینا، آمین۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں، میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ بے شک چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ یا رب محفوظ رکھ جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹی محبتوں سے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ زیادہ سوچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ دیر لگتی ہے لیکن میرا اللہ ضرور دیتا ہے۔ کوئی کچھ نہ سمجھے، اگر صحیح نہ سمجھے تو غلط بھی نہ سمجھے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بے شک اللہ آپ کے دل کو پاکیزگی عطا فرمائے اور نفس کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دعا نظر نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن ضرور بنا دیتی ہے۔ رمضان میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پتہ ہے سکون کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا، یہ سکون ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ یوں غلط تو نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے فیصلے ہمارے لیے صرف بہترین نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ دوست کی قدر ایسے کرو جیسے کھانے میں نمک کی کرتے ہو۔ کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ بے شک تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ بے شک خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر کو، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ بے شک ایک رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک درود پاک کی کثرت والے ہر منافق کے شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، اور درود پاک کی کثرت والے اللہ پاک کے غصے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، اور درود پاک کی کثرت والے حسرت کی موت نہیں مریں گے انشاءاللہ، اور درود پاک کی کثرت والے کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ اللہ ایسے ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، آمین ثم آمین۔ وہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے،
اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے، آمین۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا کہ وہ سہ سکتا ہے۔ میرے پاس تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا کوئی سہارا نہیں میرے اللہ، بس اگر تو مجھے رد کر دے تو پھر میں کون سا در کھٹکھٹاؤں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر، سبحان اللہ، اور اس کی خفیہ تدبیریں بڑی مضبوط ہیں۔ بے شک دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ہر انسان کا اللہ سے تعلق الگ ہوتا ہے، ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص جہنمی ہے، یا اپنی عبادتوں پر ہی ناز کرتے ہیں اور دوسرے انسان کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ بے شک دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر خود قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے محبت نہ ملے۔ ناظرین اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ زندگی کی خوبصورتی اس بات میں نہیں کہ ہم کتنے خوش رہتے ہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ کتنے لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں۔ پریشانیاں ہمیشہ آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف اللہ ہے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرو، اللہ تمہاری مانگی ہر دعا پر کن کہے گا، اور رب آزماتا ہے تاکہ تمہیں سن سکے۔ تم اسے پکارو اور وہ تمہارے لیے معجزے کرے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کسی سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ دکھ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، خوش بس وہ رہتے ہیں جن کے پاس یہ احساس ہو کہ رب ہے نا، سنبھال لے گا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ بے شک صرف اللہ ہی سے امید رکھو اور اسی پر بھروسہ کرو، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ گہرا اور مضبوط ہو تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ 2 گز زمین میں۔
یا اللہ تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ ناظرین کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔